بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر اور یہ آپ کا اسلامیات کا سیکنڈ ویڈیو لیکچر ہے۔ یہ آپ کا اسلامیات کا مئی ٹاسک ہے اور یہ ٹاسک آپ اسکول آفس سے لے سکتے ہیں۔ اس ٹاسک میں آپ کو تمام سوالات اچھی طرح سمجھاؤں گی تاکہ آپ گھر میں اچھے طریقے سے اسے سالو کر سکیں۔ اب میں آتی ہوں اپنے ٹاپک کی طرف۔ میرا آج کا ٹاپک ہے آسمانی کتب اور فرشتے۔ کتب کتاب کی جمع ہے اور آسمانی کتب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں انہیں ہم آسمانی کتب کہتے ہیں۔ اب ہم اس ٹاپک کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق آسمانی کتب اور فرشتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں انسانوں کی تربیت کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں۔ کچھ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں دے کر بھیجا۔ جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی ان کو رسول کہتے ہیں۔ ان کے نام اور ان پر نازل ہونے والی کتابیں یہ ہیں۔ پیارے اسٹوڈنٹس، ویسے تو بہت سارے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، لیکن کتاب جو ہے کسی خاص رسول پر ہی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور یہ صرف 4 رسول ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ ان پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے ان کے زمانے میں۔ حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی۔ پھر ہے نمبر 2 حضرت داؤد، ان پر زبور نازل ہوئی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انجیل نازل ہوئی۔ نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہیں جو نظر نہیں آتے۔ وہ ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو بھی حکم دیتا ہے وہ فوراً اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے۔ نور مطلب روشنی۔ فرشتے جو ہیں، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے روشنی سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فرشتوں کی تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ سمجھ آئی آپ کو اس لائن کی کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ لاتعداد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا قرآن مجید میں بھی فرشتوں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو اللہ کے سوا فرشتوں کی تعداد کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ بعض فرشتوں کے ذمے اللہ نے مخصوص کام مقرر کیے ہیں، جن میں 4 فرشتوں کے کام یہ ہیں۔ فرشتوں کی تعداد تو لاتعداد ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ فرشتوں کے نام
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں اور ان کے کام بھی بتائے ہیں کہ ان فرشتوں کے ذمے اللہ تعالیٰ نے کون سے کام دیے ہیں، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی سے کوئی بات کرنی، اپنے رسولوں سے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو وہ ان کو بھیجتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ اس رسول کے پاس جائیں اور میرا پیغام ان تک پہنچا کر آئیں۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی وحی نازل ہوتی تھی، جب بھی وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل ہی ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے تھے۔ پھر ہے دوسرے فرشتے حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں، سمجھ آئی آپ کو کہ حضرت میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے بارش برساتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ بارش برساؤ تو یہ فوراً ہی بارش کا آگے حکم دے دیتے ہیں، اور ساتھ ہی کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق کو روزی پہنچانا بھی حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام ہے۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ سور پھونکیں گے، سور ایک مطلب بدنما سی آواز ہوگی جسے انسان بالکل بھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو قیامت جب آئے گی نا تو یہ اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ تم یہ سور پھونکو، مطلب زور سے کوئی باجا ٹائپ ایک چیز ہوگی جسے وہ پھونکیں گے، جس کی آواز کوئی بھی انسان برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، یہ اللہ کے حکم سے تمام جانداروں کی موت کے وقت جان نکالتے ہیں۔ تمام جانداروں مطلب ہم انسان، اور جانداروں میں انسان بھی آتے ہیں اور جانداروں میں جانور بھی آتے ہیں۔ تو جتنے بھی انسان اور جانور اور پرندے اور سب جو مخلوق ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت کے وقت ان کی جان نکال لیتے ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام کا یہ کام ہے کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کا جب حکم ہوگا تو ہی وہ تمام جانداروں کی جان نکالیں گے۔ تو اس طرح ہمارے پاس یہ 4 فرشتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف ان 4 فرشتوں کے نام بتائے گئے ہیں اور ان کے کام بھی بتائے گئے ہیں کہ ان فرشتوں کے کیا کیا کام ہیں۔ اور اسی طرح یہ 4 رسولوں کے نام، جن پر رسول تو بہت ہیں لیکن صرف یہ 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبور نازل ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل ہوئی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ 4 رسولوں کے نام ہیں جن پر یہ 4 کتابیں نازل ہوئیں، اور اسی طرح یہ 4 فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں تو یہ فوراً اپنے کام کو کر لیتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے
میں نے آپ کو ریڈنگ کر کے سنائی ہے. آپ نے اس کو اچھے سے گھر بھی ریڈنگ کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے پڑھنا آ جائے. لفظ بہ لفظ اپنی ماما کے پاس یا اپنے ٹیوٹر کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھنا ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ریڈنگ کرنے آئے اور آپ اس کو جب اسکول آئیں تو ریڈ کر سکیں. اب میں آتی ہوں ٹاسک کی طرف جو آپ کو گھر کے لیے دیا گیا ہے. اس میں آپ کے پاس ناظرہ میں قاعدہ نمبر 3 دیا گیا ہے. اس کو بھی اچھے سے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے. پھر اس کے بعد دوئم کلمہ بمائے ترجمہ مطلب دوسرا کلمہ ترجمے کے ساتھ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس ٹاسک میں سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس. پہلا سوال ناظرے کا تھا، اب ہے یہ سوال نمبر 2. دی گئی سطروں میں سے درست جوابات کا انتخاب کریں اور لکھیں. پہلی لائن ہے آپ کے پاس سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد ہے. دوسری لائن ہے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. نمبر 3 فرشتے لاتعداد ہیں. نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. نمبر 5 جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی انہیں رسول کہتے ہیں. یہ آپ کی سطریں ہیں اور اس کے نیچے آپ کو سوالات دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات ان سطروں میں موجود ہیں. ہر ایک سوال کو اچھے سے آپ نے پڑھنا ہے اور اس کا جواب ان سطر میں سے ڈھونڈ کر اس کے نیچے لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 1 ہے فرشتے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب آپ کہاں سے ڈھونڈیں گی؟ ان سطروں میں سے ڈھونڈ کر اس کے نیچے لکھیں گی. سوال نمبر 2 ہے سب سے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے؟ اس کا جواب بھی اس سطروں میں موجود ہے. یہاں سے آپ نے اس کو ڈھونڈ کے اس کے نیچے اس کا جواب لکھنا ہے. نمبر 3 فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ نمبر 5 جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کا مئی ٹاسک ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح اس کو لکھنا ہے. پہلا سوال تھا فرشتے ہر وقت کیا کام کرتے ہیں؟ تو اوپر سطروں میں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں. پھر سوال نمبر 2 سب سے آخری پیغمبر کا کیا نام ہے؟ سب سے آخری پیغمبر کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سوال نمبر 3 فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ فرشتے لاتعداد ہیں. پھر سوال نمبر 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ اس کا جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا. سوال نمبر 5 جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی انہیں کیا کہتے ہیں؟ جن پیغمبروں پر کتاب نازل کی گئی انہیں رسول کہتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، آپ کو میں نے سوالات بھی اچھے سے سطریں بھی پڑھ کر سنائی ہیں. ٹھیک ہے. سوالات بھی سارے آپ کو پڑھ کے سنائے ہیں اور ان کے جوابات بھی کس طرح آپ نے لکھنے ہیں وہ بھی اچھے سے میں نے ایکسپلین کر دیا ہے. امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. آپ
بی اے گڈ گرل، اچھے پیارے بچوں کی طرح آپ نے اس کو آرام سے بیٹھ کر اس ویڈیو کے ذریعے اس ویڈیو کو غور سے سنیے گا، ٹھیک ہے، اور اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نئے ٹاسک کے ساتھ۔ اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔